إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ ستودہ صفات ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو، شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تم سے دین اسلام سے، تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین و محدثات پر، اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے، اور سورہ کوثر کی تلاوت آج کے اس خطبہ جمعے کے لیے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہمارے موجودہ حالات میں سورہ کوثر کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کا وہ دور یاد کیجئے، وہ زمانہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر جبکہ چاروں طرف کفر کی یلغار ہے، شرک چاروں طرف چھایا ہوا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ شرک اور کفر چھایا ہوا ہے، بلکہ وہ اس کے بہت ہی مضبوط داعی اور مبلغ ہے۔ کفر کو پھیلانے کے لیے، شرک کو پھیلانے کے لیے وہ انتہا تک جا سکتے ہیں۔ اس طور پر انتہائی گرم خون کے مالک، ذرا ذرا سی بات پر غصہ ہو جانے والے اور خفا ہو جانے والے، اور انتقام میں تو اس قدر آگے بڑھنے والے کہ جو جنگ ہوتی تھی وہ نسلاً بعد نسلاً چلتی ہی رہتی تھی، وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اپنے معبودوں کے لیے بے انتہا تعصب کرنے والے، قوت بھی انہی کے پاس، طاقت بھی انہی کے پاس، لوگ بھی انہی کے پاس۔ بظاہر جب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایک طرف ایک آواز ہے حق کی، جس کے ماننے والے چند لوگ ہیں، اور دوسری طرف پوری دنیا ہے، اپنے گھر خاندان سے لے کر
علاقہ اور بستی اور آس پاس کے علاقے سب مخالف، دشمنوں کے نرغے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے وہ دور دیکھا ہے، وہ زمانہ دیکھا ہے جس وقت میں مسلمان نہیں تھا، میں اپنے ابا جان کے ساتھ میں آیا تھا مکے کے بازار میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑ ہے جو ایک شخص کے اوپر پلی پڑ رہی ہے، اور کوئی پتھر پھینک رہا ہے، اور کوئی گالیاں دے رہا ہے، اور کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ محمد ابن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پیچھے لوگ کوئی تالیاں بجا کر چل رہا تھا، اوباش اور غنڈے ان کو ڈھکیل رہے تھے، انہیں دھکا دے رہے تھے، انہیں مار رہے تھے، ان کے اوپر پتھر برسا رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم ہے، ہم مومنین کی مدد کر کے رہیں گے۔ اب یہ مومنین کی مدد، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم مومنین کی مدد کر کے رہیں گے۔ آپ سوچیں کہ بظاہر تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، بظاہر تو سب خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند لوگ ایمان لانے والے، لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ کوثر کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا خیر کثیر۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہت تیز اور شارپ دماغ رکھیے، اللہ نے ایک ایسا دین اتارا ہے جو لوگوں کے دماغ میں پیوست ہو جانے والا، دلوں پر چھا جانے والا، زندگیوں کو تبدیل کر دینے والا ہے۔ اس کے سامنے کسی کی کوئی علمی بساط باقی نہیں۔ یہ خیر کثیر ہے، آپ اس کو لے کر کھڑے ہو جائیں تو آپ خیر برپا کر رہے ہیں، خیر پھیلا رہے ہیں۔ جو لوگ آج آپ کے مخالف ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ نے جو دعوت پیش کی ہے، اس دعوت کے اوپر لوگ غور کریں گے، اس دین کے اوپر لوگ غور کریں گے، اس اسلام کے اوپر لوگ غور کریں گے، اور انہیں نظر آئے گا کہ سچائی تو بس یہی ہے، حق تو یہی ہے، اور انصاف تو یہی ہے، اور عدل تو یہی ہے۔ انسانوں کی مساوات، انسانوں کے درمیان برابری آپ کو یہی ملے گی۔ بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیماروں کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق آپ کو یہی ملیں گے۔ آپ کے پاس ایک طاقت ہے، آپ کے پاس وہ طاقت ہے جو دشمنوں کے ذہن کو تبدیل کر دے، جو دشمنوں کے دلوں کو تبدیل کر دے۔ آپ کے پاس ایک طاقت ہے، وہ طاقت آپ کو دی گئی ہے۔ آپ کے پاس اسلام ہے، پوری دنیا پیاسی ہے، اور آپ کے پاس وہ آب حیات ہے۔ ان پیاسوں کے لیے یہ آب حیات ہے۔ جس دن آپ کے ہاتھوں کا یہ آب حیات ان کی سمجھ میں آ جائے گا، اور جس دن وہ اس کے 2-4 قطرے پی لیں گے، اس دن وہ اسی اسلام کے ہو کر رہ جائیں گے، اس سے وہ نکل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ یہ ان کے دل کی آواز ہے، ان کے دماغ کی آواز ہے۔ اندر سے جو روح ہے، میرے عزیزو، انسان کی روح جو اللہ نے بنائی ہے، یہ بغیر اللہ کے ذکر کے رہ ہی نہیں سکتی۔
یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ ہماری اس بات کو آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور یہ کرنا ہوگا، جیسے کوئی ایک شخص ہے جو ہمیشہ اجالے میں رہتا ہے، اسے اندھیرے کا پتہ ہی نہیں، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنی بڑی نعمت میں رہ رہے ہیں، اسے اس نعمت کا احساس ہے۔ جیسے کوئی مالدار بچہ جسے احساس ہی نہیں کہ غربت ہوتی کیا ہے، دکھ ہوتا کیا ہے، بھوک ہوتی کیا ہے، پتہ ہی نہیں، ہمیشہ زندگی بھر وہ عائش و آرام میں رہا ہے۔ اگر اسے یہ احساس کرانا ہے کہ تمہارے پاس جو دولت ہے اس کی قدر نہیں ہے، تمہیں جو کھانا تم کھا رہے ہو تمہیں اس کی قدر نہیں ہے، جس کھانے کو اٹھا کے تم کوڑے میں پھینک دیتے ہو، وہ نہ معلوم کتنے لوگوں کی تمنا ہے، کتنے لوگوں کی خواہش اور آرزو ہے، آپ اس بچے کو 2 دن کے لیے کہیں ایسی جگہ چھوڑ دیے جہاں پر وہ غربت دیکھ سکے، جب اس کی جیب میں پیسے بھی نہ ہوں اور کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور بھوک سے اس کے اندر ایک تڑپ آئے، اس وقت اسے احساس ہوگا کہ بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے۔ جب تک یہ نہیں تب تک اسے احساس ہی نہیں، جب تک ایک آدمی اندھیرے میں نہیں ہے اسے روشنی کا احساس ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو اسلام عطا کیا، جو دین عطا کیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لوگ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایمان سے دل منور ہوتا چلا جاتا ہے، بچپن سے لے کر اور آگے بڑھتے ہوئے تک۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ روح کی پیاس ہوتی کیا ہے، ہمیں کیا معلوم روح کی پیاس کیا ہوتی ہے؟ آپ ان سے پوچھئے جن کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، بے انتہا وہ پریشان ہیں، جب ان کے سامنے اسلام کی نعمت آتی ہے اور اچھے طریقے سے آتی ہے، اور جب اس پر وہ غور کرتے ہیں اور وہ ان کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ کر سچے اور پکے مسلمان بن جاتے ہیں، اور ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ وہ اللہ کو خوش کرنے میں لگتے ہیں اور اسلام کے حصول میں لگتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے درمیان مشورہ ہو رہا ہے کہ آخر کیا کیا جائے محمد ابن عبداللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی دعوت تو لوگوں میں پھیلتی ہی جا رہی ہے، یہ کیسے روکا جائے؟ ہمارے معبودوں کے خلاف صبح و شام باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا دین خطرے میں ہے، اب لات اور عزا اور ہبل کی کوئی عزت باقی نہیں رہ جائے گی۔ حضرت عمر بن الخطاب وہ جاہلی نشے میں سرشار ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ بزدل ہو، میں بزدل نہیں، آج میں اس کا قصہ ختم کر کے رہوں گا۔ چنانچہ وہ اپنی تلوار اپنے نیام سے باہر نکالتے ہیں، ننگی تلوار، اور لے کر نکل پڑتے ہیں کہ آج میں محمد رسول اللہ کو ختم کر دوں گا، قتل کر ڈالوں گا، یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، راستے میں انہیں ابو نعیم ملتے ہیں، ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں عمر کہاں، اس قدر شدید غصے میں اتنے تیور کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں، میں اسے آج قتل کر دوں گا اور آج یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ بدلے میں لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے؟ قتل کر ڈالیں، کوئی بات نہیں، اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ ابو نعیم کہتے ہیں کہ عمر جاؤ اپنے پہلے بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ اسلام قبول کر چکے، ان کو کیا مارو گے تم؟ ہمت ہے تو جاؤ اپنے بہن بہنوئی کو مارو جا کے۔ یہ بات وہ سنتے ہیں، بس ان کا دماغ گھوم جاتا ہے، ارے کیا میرے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اور کیا، جاؤ ان کی جا کر خبر لو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں
سعید ان کے بہنوئی کا نام ہے، فاطمہ ان کی بہن کا نام ہے۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے سے پہلے کیا کانوں میں آواز گونج رہی ہے، وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آواز گونج رہی۔ اب چونکہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں، دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ ان کے بہن نے دروازہ کھولا، تو جیسے ہی دروازہ کھولا کہا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ کہتے کچھ نہیں۔ کہا نہیں، میں نے سنا ہے کچھ نہ کچھ تو تھا، کچھ تو تھا۔ کون سی آوازیں تھی؟ اس قدر غضبناک اور چہرہ غصے سے بھرا ہوا لال، بہن ان کی ڈر جاتی۔ وہ کہتے نہیں کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مارنا شروع کرتے۔ ان کے بہنوئی دوڑ کر آتے ہیں سعید بچانے کے لیے، ان کو بھی مارتے۔ اور مارنے کے بعد جب بہن اور بہنوئی سے بہتا ہوا خون دیکھتے ہیں تو کچھ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حضرت سعید بھی اور ان کی بہن بھی دونوں یہ کہتے ہیں عمر تم ہمیں مار بھی ڈالو ہم مر جائیں گے، لیکن اللہ کا دین ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جو اللہ نے دین ہمارے لیے اتارا ہے اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچھا مجھے دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم وہ پھاڑ کر پھینک دو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، ہم پھاڑ کے نہیں پھینکیں گے، دیکھیں کیا ہے آخر، ایسا کیا ہے، کون سا دین ہے وہ۔ بہن ان کو بٹھالتی ہیں کہ آپ پہلے بیٹھیے اطمینان سے، اور اس کے بعد وہ ورق جو چمڑے پر لکھا ہوا تھا، سورہ طٰہٰ تھی، وہ ان کے سامنے پیش کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے لکھے ہیں، مکے میں کم ہی لوگ پڑھے لکھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ یہ جو قرآن ہے تمہارے سامنے، یہ اللہ جو آسمان و زمین کا رب ہے، یہ اس کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ یہ پیغام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ پیغام اللہ کا ہے جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ پیغام اس کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر وہ پڑھتے ہیں اور ان کے پورے ہاتھ تھر تھرانے لگتے ہیں، پورا بدن ان کا کانپنے لگتا ہے۔ حضرت خباب بن ارت وہیں پر موجود تھے، جو یہ ورقہ لے کر آئے تھے، وہ چھپے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں عمر کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو عمر ابن الخطاب یا عمرو ابن ہشام ابو جہل ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اے اللہ انہیں اسلام کی دولت سے نواز دے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے حق میں وہ دعا قبول کی۔ حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں خباب مجھے لے کر چلو محمد رسول اللہ کے پاس، یہ تلوار رکھ لو تم، مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ خباب کہتے ہیں کہ نہیں، تم اپنی تلوار بھی اٹھاؤ اور چلو ہمارے ساتھ۔ حضرت خباب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب اس قدر جوش میں، اور اب اسلام کے لیے، اسلام کو پانے کے لیے وہ للک ہے جو دل کے اندر چراغ جل چکا ہے، جو روشنی آ چکی ہے ایمان کی، وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور جیسے دار ارقم میں پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ لوگوں نے جھانک کے دیکھا کہ عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول عمر آئے ہیں، ہاتھوں میں تلوار لیے ہیں۔ حضرت حمزہ بولے وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، کہا دروازہ کھولو آنے دو، اگر اچھی نیت سے آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کا سر کاٹ کے یہیں زمین پر گرا دیں گے۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور عمر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں عمر کیا یہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ وہ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ وقت آ چکا ہے، میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہی آیا ہوں، یہ روشنی میرے دل کے اندر آ چکی ہے۔ چنانچہ وہ اسلام کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس زور کا نعرہ لگایا ہے کہ پورے مکہ گونج اٹھا ہے اس نعرے سے۔ چند لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، یہ اسلام کی قوت اور طاقت کے اندر ایک اضافہ ہو گیا۔ یہ چیز کیا تھی میرے عزیزو؟ وہ روح کی پیاس تھی۔ ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کا اندازہ اس کو ہے جو زندگی میں پیدا ہوا ہے کفر کے گھر میں، شرک کے گھر میں۔ وہ کفر اور شرک کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے، مگر اس کی روح پیاسی ہے، اسے چین نہیں ملتا۔ وہ ایک گھنٹوں اپنے ایک پیر پر کھڑے رہ کر عبادت کرتا ہے مگر پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ وہ الٹے لٹک جاتا ہے پیڑ پر اور عبادت کرتا ہے مگر پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں کھاتے ہیں، صرف پانی پی پی کر رہتے ہیں تاکہ ایشور کو راضی کرے، خوش کرے، انہیں سکون نہیں ملتا۔ اتنا سب کرنے کے بعد گھنٹوں، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ دھوپ میں لائن میں لگ کر کھڑے رہنے کے بعد پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا۔ وہ عبادت کرتے ہیں پھر بھی انہیں مزہ نہیں ملتا۔ پھر وہ گانے گاتے ہیں، ناچ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں کہ کچھ سکون حاصل ہو جائے، کچھ مزہ مل جائے، مزہ نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ پھر وہ بھجن گاتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں، سانگس گاتے ہیں، نغمات پڑھتے ہیں۔ یہودی ہیں تو زبور کے نغمات پڑھتے ہیں، عیسائی ہیں تو وہ بھی زبور کے نغمات، سامس کے نغمات پڑھتے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا۔ شہنائی بجاتے ہیں، ڈرم بجاتے ہیں، طبلہ بجاتے ہیں، اس دل کا اندھیارا کچھ روشن ہو سکے، کچھ قرار آ جائے، کچھ سکون آ جائے، نہیں آتا، کیونکہ سکون کی وہ چیز ہی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ سکون کس میں۔ لوگ انہیں بیوقوف بناتے ہیں، لوگ ان کے اس مزاج سے، اس روح کی طلب سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ تم فلاں کو قتل کر دو تو تمہیں سکون ملے گا، فلاں کی بلی چڑھا دو تو تمہیں سکون ملے گا۔ لوگوں نے اپنی اپنی اولادوں تک کو قربان کیا ہے سکون کی اس تلاش۔ سکون نہیں ملتا، حاصل ہی نہیں ہے سکون انہیں۔ سکون ہے کہاں؟ سکون تو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سکون تو وہ ہے کہ اس جگہ سے نکل کر اس جگہ پر آ جاؤ، اس دلدل سے نکل کر، اس کیچڑ سے نکل کر، ان گندگیوں سے نکل کر اس اسلام کی روشنی میں آ جاؤ، بھرپور روشنی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ ابھی رمضان کے اندر ایک ملیالم کی بہت بڑی صحافی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن کا نام عائشہ رکھا گیا۔ انہوں نے قرآن پاک اس لیے پڑھنا شروع کیا کہ لوگ آخر مسلمانوں سے نفرت کیوں کرتے، کون سی کتاب ہے، لاؤ اسے پڑھا جائے۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ روشنی دل کے اندر داخل ہونا شروع ہوئی جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ جو بھی سچے دل کے ساتھ آئے گا ہماری طرف، ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پورا کلام پاک پڑھنے سے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہا میں بغیر اسلام قبول کیے رہ ہی نہیں سکتی۔ اس خاتون نے، اس لیڈی نے اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ نے ایسی زندگی تبدیل کی، ایسی زندگی تبدیل کی۔ اس نے جب پریس کانفرنس کی ہے تو مسلمانوں سے خطاب کیا اور کہا اے مسلمانوں، تمہارے پاس ایک عظیم شے موجود ہے، اللہ کا پیغام موجود ہے اور تم اسے چھپائے بیٹھے ہو۔ اب اس بیچاری کو کیا معلوم کہ یہاں مسلمان خود ہی اس کو نہیں جانتے، خود ہی نہیں پڑھتے، خود ہی اسلام سے واقف نہیں، یہاں خود ہی لوگ مزاروں کے چکر لگا رہے ہیں، یہاں خود ہی لوگ پیڑوں کے پیچھے گھومے جا رہے ہیں، یہاں انہیں خود ہی نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ بیچارے خود ہی اندھیروں میں گھوم رہے ہیں، وہ آپ کو کیا روشنی دکھائیں گے؟ عزیزان محترم، اللہ نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا ہے، ایسی چیز ہمیں تمہیں دے دی ہے
دنیا میں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنے فلسفے، جتنے خیالات، جتنے عزم جو بھی آئیں گے اس قرآن کے سامنے سب ناکام ہو جائیں گے. کتنے بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور کتابوں کے میں ڈوبے رہنے والے جب انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ ہماری روح کی تراوت ہے، یہ سکون ہے ہمیں. جو گولیاں کھا کھا کر جن کو نیند نہیں آتی تھی اور ڈاکٹر ڈوز پر ڈوز بڑھائے چلا جاتا تھا، جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، قرآن پاک کو پڑھا ہے، اس کے معنی اور مطلب کو جب انہوں نے سمجھا ہے، خالق اپنی مخلوق سے ہم کلام ہے، اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے، جب انہوں نے پڑھا ہے تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی. انہیں وہ سکون، وہ اطمینان ملا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ لذت تو ہمیں کبھی ملی ہی نہیں، یہ لذت تو کوئی جانتا ہی نہیں، تو ملی ہی نہیں کوئی لذت. عزیزان محترم، اب ہم کیا بتائیں کہ جس اسلام کو، جس قرآن کو، جس اللہ کے نبی کے پیغام کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے تھا، افسوس یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں بھی اجنبی ہے. ہم مسلمان بھی اس سے ناواقف ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ بھی نہیں جانتے، ہمارے یہاں کے لوگ بھی اسلام سے واقف نہیں ہیں. اس آیت کا ترجمہ پورا سن لیجئے. پوری سورہ کا سب سے چھوٹی سورہ یہی ہے پورے قرآن پاک. پورے قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا. اگر ہم اس کا دوسرا ترجمہ کریں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، اے نبی ہم نے آپ کو وہ نعمت دے دی ہے کہ باقی لوگ اس سے محروم ہیں. تم جیسے ہی یہ نعمت ان کے سامنے پیش کرو گے وہ بھوکوں کی طرح اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور اسے اپنانے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقہ کریں گے. اے نبی ہم نے آپ کو وہ چیز دے دی. یہ صرف نبی کو نہیں، یہ مسلمانوں کو ہے. مسلمانوں ہم نے آپ کو دے دیا ہے. مسلمانوں ہم نے تمہارے اوپر وہ نعمت اتار دی ہے آسمان سے کہ یہ نعمت پر تم عمل کرو گے تم باعزت ہو جاؤ گے، دوسرا کوئی عمل کرے گا وہ باعزت ہو جائے گا. یہ تو پارس پتھر ہے، اگر لوہے سے ٹکرا جائے تو اسے سونا بنا دیتا ہے. یہ جس انسان سے چھو جائے، یہ قرآن پاک، یہ اللہ کا پیغام جس انسان سے چھو جائے اس کے دل کو مجلہ مصفا کر دیتا ہے، اس کے دل کو پاکیزہ بنا دیتا ہے. نور ہی نور اور ایمان کی روشنی دل میں بھر جاتی ہے. وہ زمین پہ رہتے ہوئے بھی آسمان پہ بلندیوں پر رہتا ہے. اسے عظمتیں وہ عطا کر ہوتی ہیں، فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، لہذا نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو. ان شانئک ھو الابتر، تمہارا جو دشمن ہے اس کی جڑ کٹ جانے والی ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے. اے مکے کے مسلمانوں، اس وقت جو گھرے ہوئے ہیں پریشانیوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پریشان نہ ہو. یہ مصیبتوں کے بادل زیادہ دن تک رہنے والے نہیں ہیں، یہ ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا. کاش کہ ہم اس خیر کثیر کو سمجھ سکیں اور اس شانئک ھو الابتر کو سمجھ سکیں. یہ انا اعطیناک الکوثر اور شانئک ھو الابتر، الکوثر اور الابتر، ان دو چیزوں کو ہم سمجھ سکیں کہ یہ خیر کثیر جو آپ کے پاس میں ہے یہی دشمنوں کی دشمنیوں کو ختم کر دے گا، حالات کو تبدیل کر دے گا. جو حالات مسلمانوں پر ہیں یہ حالات بالکل بدل جائیں گے. جب تک مسلمان خود اندھیرے میں ہیں وہ دوسروں کو کیا روشنی دکھائیں گے؟ جو خود اندھیروں کا باسی ہو وہ دوسروں کو کیا روشنی میں لے کر آئے گا؟ لہٰذا آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی اس نعمت کو جو ایمان کی شکل میں ہمارے پاس اللہ نے اتار دی ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، شریعت جو آج ہمارے سامنے ہے، ہم اسے خود سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی بدل جائیں گے، آپ کا گھر بھی بدل جائے گا، محلہ بدل جائے گا، بستی بدل جائے گی، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. جو آپ کا دشمن تھا وہ آپ کا دوست بن جائے گا.
جو اسلام کو مٹانے نکلا تھا وہ اسلام پر جان لینے والا بن جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو خود سمجھیں گے۔ اگر کوئی بہت ہی قیمتی ہیرا الماری کے اندر بند رکھتا ہو تو کیا فائدہ؟ نہ خود اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے نہ دوسرا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور بیچارہ تو وہ اہمیت کو جانتا بھی نہیں۔ یہاں تو ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی اس اہمیت کو خود ہی نہیں جانتا۔ ہمارے یہاں قرآن پاک صرف دو موقعوں پر پڑھا، سب کی بات نہیں کرتے ہیں، سب کی بات تو نہیں کرتے ہیں، یا تو جب کوئی مر جاتا ہے تب قرآن پاک نکلتا ہے پڑھنے کے لیے، اور یا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نکالا جاتا ہے۔ گرد عطا ہوا ہے، پاروں کے اوپر گرد بیٹھی ہے، لوگ جھاڑتے ہیں اس کو رمضان کے مہینے میں۔ اللہ اکبر، جو روز پڑھنے کی چیز تھا، جو ہر وقت پڑھنے کی چیز تھی، جو ہر وقت دل میں بسانے کی چیز تھی، ایک آیت پڑھ کر تدبر کرنے کی چیز تھی، اللہ سے جوڑنے والی جو چیز تھی، آج ہم نے اس سے کس قدر غفلت برت رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس دین اسلام سے جوڑنے والا بنا دے، دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہماری سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے والا بنا دے، اس نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے کہ ہم جانیں تو کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔